مولانا محمد عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو آپ لوگ ہر نکاح میں سنتے ہوں گے قاری صاحب اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی ضرورت دلدار بھائی کو بہت جلدی ہے. یعنی نکاح کرنا میرے محبوب فرماتے کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے. اور نکاح ایک ایسی لفظ ہے کہ نکاح میں بہت برکت بھی رکھی گئی اور نکاح دنیا کے سب سے پہلی عبادت بھی ہے. آپ پوچھیں گے کہ بھائی دنیا کی سب سے پہلی عبادت یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نکاح دنیا کے سب سے پہلی عبادت یہ نکاح ہے اور جب دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت بھی نکاح رہے گا اور جب دنیا نہیں تھی اس وقت بھی نکاح تھا. آپ سوچیں کہ بھائی جب دنیا ہی نہیں تھا تو نکاح کہاں تھا؟ اس وقت نکاح جنت میں تھا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے لیکن جنت میں تھے تو نکاح جنت میں موجود تھا کہ نہیں؟ جنت میں نکاح موجود تھا اور ساری جب دنیا ختم ہو جائے گی تب پر بھی نکاح موجود رہے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنے نیک مومن بندوں کا نکاح مومن بندیوں کے ساتھ وہاں فرمائے گا. یعنی جب دنیا میں آئے تو بھی نکاح ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے تو بھی میری نکاح. نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں جتنا دیر آپ حالت نماز میں رہیں گے اتنے دیر آپ کو ثواب ملے گا. آئے وضو کیا نیت کے بعد لیا اللہ اکبر کہیں آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے. آپ قیام میں کھڑے ہیں نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے. آپ سجدے میں گئے ہیں آپ کی نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے. جیسے ہی آپ نے قاعدہ میں بیٹھا اور سلام پھیرا آپ کی نماز ختم آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنا بند ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی حج کرنے جائے اپنے گھر سے نکلے حج کرنے کے لیے ایک حاجی کا سفر کتنا دن ہوتا ہے؟ 40 سے 42 دن تک. گھر سے نکلا اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے. طواف کر رہا ہے نیکیاں لکھی جا رہی ہے. حجر اسود کا بوسہ دے رہا ہے نیکیاں لکھی جا رہی ہے. لیکن جیسے ہی اپنے گھر آیا اس کا حج پورا ہوا اور گھر آ گیا اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنا اب بند. اس لیے کہ ثواب کا کام کرنا شروع کیا نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے. اس کا ثواب کا کام ختم نیکیاں لکھنا بند. لیکن نکاح اس عبادت کا نام ہے جو 5 منٹ کے لیے نہیں ہوتا ہے, 1 دن کے لیے نہیں ہوتا ہے, 1 ہفتے کے لیے نہیں ہوتا ہے, 1 مہینے کے لیے نہیں ہوتا. نکاح سال بھر کے لیے نہیں ہوتا بلکہ زندگی بھر کے لیے نکاح ہوتا ہے. اور جب بندہ نکاح کرے تو اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم نے سنت کے اس طرح بندہ جب نکاح کرے تو اس کے جسموں سے کھیلنے کے لیے نہیں, بندہ جب نکاح کرے تو دکھاوے کے لیے نہیں, جبکہ بندہ کے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ جس طرح سے میں نے نکاح کیا ہے اور جب تک میری زندگی باقی رہی جس طرح سے میں ابھی سنت کو ادا کر رہا ہوں جب تک میں دنیا میں رہوں گا اپنے بیوی کے ساتھ ہر سنت پر عمل کرتا رہوں گا. تب جتنا دن تک وہ دنیا میں رہے گا اس کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے گا. اگر وہ سوتا ہے تو بھی عبادت میں گزرتا ہے, وہ جاگتا ہے تو بھی اس کا عبادت میں گزرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نکاح یہ اس عبادت کا نام ہے. لیکن ہم لوگ نکاح کو کھلواڑ بنا. نکاح میں بہت بڑی برکت رکھی گئی ہے, بہت بڑی برکت رکھی گئی ہے. آپ کو برکت سماعت فرما رہے, بس چھوٹا سا واقعہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا, میرے آقا اجازت دیے بیٹھ گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابی سے پوچھے کیا حال ہے, خیریت ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ سب ٹھیک ہے. کہا کہ بتاؤ کوئی بات ہے, کھانا کھائے ہو, بھوک سے ہو, کیسے ہو, بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی پریشانی ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ
खाना मिलता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो रोजा रखता हूँ। ये गुर्बत का आलम था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबी अभी बात ही कर रहे हैं, इतने असरा में हजरत जिब्रील आसमान से आ जाते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप जिससे बात कर रहे हैं वह कल ज़ोहर तक का मेहमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्रील आके कह रहे हैं कि जिससे आप बात करो कल ज़ोहर तक का मेहमान है। और मेरा सहाबी इतना गरीब इतना गरीब है कि खाना मिलता है तो खा लेता, नहीं तो भूखे रह जाता। हजरत जिब्रील ये पैगाम पहुंचा के चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जान रहे हैं कि ये मेरा सहाबी कल ज़ोहर तक का मेहमान है, उसके बाद इसकी रूह परवाज़ कर जाएगी। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबी बता, दुनिया में ऐसी तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी थी जो कभी पूरी नहीं हुई? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दो ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई। कहा कि कौन ख्वाहिश थी? कहा या रसूलल्लाह, मैंने सुना है कि दुनिया में कोई मीठी चीज भी होती है, लेकिन आज तक मैंने मीठी चीज सुना है लेकिन खाया कभी नहीं है। इतना कहना था कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आए कि मेरा सहाबी और इतना गरीब कि आज तक इसके हल्क में मीठी कोई चीज नहीं गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ दूसरा क्या? कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सोचता हूँ कि मेरी भी शादी हो जाए और हम दोनों नमाज पढ़े, दोनों एक साथ को मसल्ला बिछा के नमाज पढ़े, वो भी रुकू में जाए मैं भी रुकू करूं, मैं भी सजदा करूं वो भी सजदा करे, वो भी अपने हाथ को उठा के रब को राजी करे और मैं भी अपने हाथ को उठा के रब के राजी करूं। या रसूल अल्लाह, सोचता हूं कि मेरी शादी हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारे खानदान में कोई लड़की नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी चाचा की लड़की तो है ना। कहा कि फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगे? कहा या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, गरीब समझ के कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनके चाचा के घर खबर भेजी, वो आए, निकाह हुआ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई मीठी चीज तैयार करो जो बेहतरीन मीठी चीज हो। शादी हो गई, एक घर दे दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दरवाजे पर एक सहाबी रसूल की डिप्टी लगा दी कि देखो जब इस घर से रोने की आवाज आएगी तो सबसे पहले आके मुझे खबर करना, इसलिए कि मेरे रसूल जान रहे थे कि ये सहाबी कल ज़ोहर तक का मेहमान है। कोई और नहीं कहा बल्कि अल्लाह का कासिद हज़रत जिब्रील ने कहा है। दरवाजे पर डिप्टी लगा दी गई, एक सहाबी रसूल उनके दरवाजे पर खड़े हैं कि भाई इस घर से रोने की आवाज आएगी तो हुजूर की बारगाह में जाके खबर दिया जाएगा। उधर मियाँ बीबी एक दस्तरखान पर है, हजरत उस्मान गनी के घर से बेहतरीन किस्म का हलवा बना के ला के दे दिया गया दस्तरखान पर, और बीबी और शौहर दोनों दस्तरखान पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और हलवा उठा के दोनों हाथ में लेकर अब खाना ही चाह रहे थे कि दरवाजे पर एक साइल की आवाज आई, है कोई अल्लाह के नाम पर मुझे खाना खिलाने वाला? मैं 3 दिन से भूखा हूँ। इतना सदा सुनना था कि शौहर अपने बीवी का चेहरा देख रहा, बीवी अपने शौहर का चेहरा देख रही है। जिंदगी में पहली मर्तबा मीठी चीज दस्तरखान पर आई है, वो भी हाथ में है, खाने के लिए दिल चाह रहा है, लेकिन दरवाजे पर साहिल की आवाज आ रही है। इन्होंने अपना पूरा हलवा उठाया और साहिल को दे दिया। साहिल उसी दरवाजे पर बैठे बैठे खाया, पानी पी के शक्को शय हुआ। अब की बारगाह में अपने हाथों को उठा के दराज किया है, मेरे परवरदिगार, तेरा बंदा जो मुझे अभी खिलाया है, परवरदिगार तो इसकी खुशियों को सलामत रखना। इतना सुन्नत अल्लाह की, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी दुआ कबूल हो गई। असर का वक्त, ज़ोहर का वक्त गुजर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा क्या उस घर से कोई रोने की आवाज़ आई? कहा या रसूल अल्लाह कोई आवाज़ नहीं आई, उस तो घर से हंसने की आवाज़ आई।
پھر وہ صحابی رسول ظہر کی نماز پڑھ کے اس صحابی کے دروازے پر آگے ڈپٹی دینے کے لیے پھر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس گھر سے رونے کی آواز آئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس گھر سے تو رونے کی نہیں بلکہ ہنسنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچ رہے کہ کوئی غلط تو کہنے والا تو نہیں بلکہ جبریل آیا تھا میرے پاس کہنے کے لیے. تو اس کل ظہر تک کا مہمان ہے اور اس کے گھر سے تو ہنسی کی خوشیوں کی آواز آ رہی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آواز دیا ہے میرے پروردگار. کل جبریل آیا تھا میرے پاس اور کہا کہ یہ صحابی کل ظہر تک کا مہمان ہے لیکن آج بھی اس کے گھر سے خوشیوں کی آواز آ رہی ہے, ہنسی کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ہے میرے محبوب جبریل نے جو کہا وہ سچ تھا. جبریل نے جو کہا وہ سچ تھا. لیکن جس صحابی کو آپ نے حلوہ بھجوایا تھا جیسے اپنے منہ میں ڈالنا چاہا اس کے دروازے پر ایک غریب نے صدا لگائی اور اس نے اپنے کھانے کو اٹھا کے حلوہ کو اس کو دے دیا اور اس نے کھا کے میری بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے پروردگار تو اس کی خوشیوں کو سلامت رکھنا. اے محبوب اگر میں اسے موت دے دیتا تو اس کی خوشی سلامت کہاں رہتی, اس کی خوشیاں اجڑ جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائل کی دعا کو قبول کر لیا. اے میرے محبوب میں نے اس کو لمبی عمر عطا فرما. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ نکاح کی برکت ہے. نکاح میں بہت بڑی برکت ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے جو سنت طریقہ ہے میں اس سنت کے مطابق اگر کروں گا تو ہمارا ہر کام عبادت میں شمار کیا جائے گا. نہیں تو اگر ہم ڈھول تاشا یہ سب فضول چیزوں کا اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو یہی ہمارے لیے گناہ عظیم ہے. اس لیے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم لوگ ہر وہ کام خرافات سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.